دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ سورہ قمر میں؟ قوموں کا تذکرہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے قوموں کے اوپر کس طرح سے عذاب نازل فرمایا. پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر پڑا، نوح علیہ السلام کا ذکر پڑا. اب آ رہا ہے کذبت سمود، سمود کا ذکر. سمود کس کی قوم ہے؟ صالح علیہ السلام کی. کذبت جھٹلا دیا سمود، سمود نے بن نذر، نذر کو یعنی ڈراوے کو، ڈرانے کو جھٹلا دیا. آیت نمبر 24. فقالو، پھر واو الف ان سب نے قالو کہا، پھر ان سب نے کہا. پین نہیں ہے. ہاں ہاں مل گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقالو، پھر واو الف ان سب نے قالا کہا، ابشرن، کیا بشرن ایک آدمی، منا ہم میں سے، واحدن اکیلا، نتبعوہ نون ہم اتباع کرے ہوں اس کی، انا بے شک ہم، اذن اس صورت میں کیا ہو جائیں گے، لفی ضلال و سعر گمراہی میں اور جنون میں. کیا مطلب قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا کہا؟ صالح علیہ السلام نے جب دعوت کا کام کیا، ان کو ڈرایا قیامت سے اور آخرت کے عذاب سے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ایک ہی اکیلا آدمی جس کو ہم کیا کرنے لگے اس کی بات ماننا شروع کر دیں؟ اور اگر ہم نے یا نہیں، وہ پچھلے سے اس سے وہ ہے نا، ایک واقعہ ہماری سے شروع ہو رہا ہے، تو ورنہ پھر وہ بات ایک دم ہوا میں ہو جائے گی ساری، تو نہیں سمجھ آئے گا. تو انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کو، کیا ایک اکیلے آدمی کی بات کو ہم مان لیں؟ حالانکہ اگر ہم ایسا کریں گے، ان کی بات کو مان لیں گے، تو ہم کیسے ہوں گے؟ گمراہی میں اور جنون میں. اب آگے سے یہاں سے آج کا لیسن ہے، آیت نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القی الذکر، کیا القیا ڈالا گیا ہے، الذکر ذکر، ذکر یعنی نصیحت، نصیحت بھی ہوتا ہے، ذکر کا ترجمہ ذکر بھی ہوتا ہے، یاد دہانی بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ترجمہ نصیحت کا ہو رہا ہے. القیا کیا ڈال دیا گیا ہے، الذکر ذکر، علیہ اس پر، کس پر؟ صالح علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر کے بھی بلینک ہو گئے اس لیے ریپیٹ کیا تھا. کیا ڈال دیا گیا الذکر نصیحت، علیہ اس پر یعنی صالح علیہ السلام پر، من بیننا من سے، بینا درمیان، نہ ہمارے درمیان میں صرف وہی ایک رہ گیا تھا جس کے اوپر مطلب کتاب نازل ہونی تھی، بلکہ ہوا وہ تو کذابن بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر اور بہت اترانے والا. کون؟ صالح علیہ السلام کو ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں، کیا ایک وہی رہ گیا تھا کہ ڈال دیا گیا ذکر اس کے اوپر، یعنی کتاب اس کو دے دی گئی ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ تو سخت جھوٹا، بہت جھوٹا، اشر اور بڑا اترانے والا ہے. یہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، سیعلمون، سین ان قریب، جلد ہی، یا وہ وانو سب، عین لام میم، علم رکھ لیں گے یعنی جان لیں گے، جلد ہی وہ سب جان جائیں گے، غدن کل، یعنی کل آنے والے کل میں، من کون ہے، الکذاب جھوٹا، والاشر اور اترانے والا. یہ آج نبی کو کہہ رہے ہیں، کل یعنی قیامت کے دن یا اپنی موت کے وقت ان کو خبر ہو جائے گی کہ کون ہے بہت جھوٹا اور اترانے والا. انا مرسل الناقتی، انا پلس نا، انا بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، مرسلو رسلا بھیجنے، میم والے، ہم بھیجنے والے ہیں، الناقتا ناقتی، ناقہ کہا جاتا ہے فیمیل اونٹنی کو. ٹھیک ہے، اونٹنی، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی، فتنتن فتنہ آزمائی بنا کر،
فتنہ یہ عربی میں فتنہ کہا جاتا ہے آزمائش کو, ٹھیک ہے. لہم ان کے لیے, بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو آزمائش بنا کر ان کے لیے. فارتقبہم واصطبر, پھر ارتقبہ انتظار کرو, ہم ان کا, واصطبر اور صبر کرو, پھر انتظار کرو اس معاملے میں. وہ کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کریں, انتظار کریں, یعنی فارتقب بس انتظار کرو ان کا اور صبر کرو, ان سے کہا جا رہا ہے. اب آگے کیا ہوا, وہ نبی آیت نمبر 28, وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ, اور نبی نون با حمزہ, نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر, ہاں, اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے, اور نبی خبر دے دو, ہم ان کو, انا کے, الماء پانی, قسمتن قسمہ تقسیم کر دیا گیا ہے, ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, بینہم ان کے درمیان, یعنی کہ قوم والے اور اس ناکا اونٹنی کے درمیان کیا ہے, یہ پانی کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اور نبی خبر دے دو, ہم ان کو, انا کے, الماء پانی, قسمتن ڈیوائڈ کر دیا گیا, یعنی کہ تقسیم کر دیا گیا, بینہم ان کے درمیان, کلو ہر ایک, شربن باری ہے پینے کی, محتضرن حاضر ہونے والی, یعنی ہر ایک کی پینے کی حاضر ہونے کی باری لگا دی گئی. ایک دن وہ پیئیں گے پانی قوم والے, اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی. اصل میں یہ جو تھے نا قوم سمود والے, یہ چٹان والے پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ تم اگر سچے نبی ہو تو ایسا کرو, یہ پہاڑ چٹان ٹوٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل کے آئے تو ہم مان لیں گے تم سچے نبی ہو. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا, چٹان ٹوٹا, اس میں سے بہت بڑی سی اونٹنی نکل آئی. اب وہ اتنی بڑی تھی جسامت میں کہ وہ ایک دن میں تالاب کا پورا پانی پی جاتی, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا اب تم نے مانگا ہے نا معجزہ, تمہارا مانگا ہوا ہے, اب تم کو صبر کرنا پڑے گا. کیسے, ایک دن تم کو پانی پینے ملے گا اس تالاب سے, اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی. اب یہ جب دیکھتے کہ ارے جس دن یہ پیتی اس دن پانی کچھ نہیں بچتا, تو انہوں نے کیا پلاننگ کیا, اب ہم لوگوں کو بہت پریشان کر دیا, اب ہم کیا کریں گے, اس کو مار دیں گے, ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہر ایک کی ہم نے باری لگا دی ہے. کلو ہر ایک, شربن پینے کی باری ہے, محتضرن حاضر ہونے کی, مطلب یہ باری باری حاضر ہوں گے پونڈ پر اور وہ پانی پیئیں گے. فنادو, پھر واولف ان سب نے, نادا ندا دی, پکارا, صاحبہم ان کے صاحب, ان کے ساتھیوں کو, مطلب وہ جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا, جمع کیا. فتعاتا, پھر تعاتا اس نے پکڑا, فعقرا پھر اس کی عقر یعنی اونچے کاٹ دی, اس کے پیر کی جو نسیں تھی اس کو کاٹ دیا, وہاں سے سارا خون بہا اور وہ مر گئی. یعنی کیا کیا تھا ان لوگوں نے, ایکا کر لیا. ان لوگوں نے کہا ایک جن مارے گا تو اس کے اوپر الزام آئے گا, اس کو قتل کر دیں گے. یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, سارے قوم کے لوگ مل جاتے ہیں, اپنے اپنے والے ایک ایک کو نکالیں گے اور ہم مل کے کیا کر دیں گے, مار دیں گے. کسی کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا, سارے لوگ شریک ہو جائیں گے اور کسی کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا. تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا, سب کو اکٹھا کیا, پکارا کہ بھائی میٹنگ کریں گے. میٹنگ کرنے کے بعد کیا کیا, ایک رات اس کی پوچھے کاٹ دی, یعنی پوچھے ان دا سینس یہ اس کے پیر کے جو یہ پیچھے کے ہیمسٹرنگ کر دیا, پیر کے پیچھے نیچے کی نسیں کاٹ دی. تو وہ نسیں کٹنے کی وجہ سے سارا خون بہ گیا اور وہ مر گئے. کون, وہ معجزے کی اونٹنی تھی, اللہ کی نشانی تھی. اللہ نے اس کو کہا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, ٹھیک ہے. فتعاتا پھر اس نے, پھر تعاتا پکڑا اس کو, پھر عقرا پھر اس کی پونچھیں کاٹ دی, اس کو جان سے مار دیا. فکیفا, پھر کیفا کیسا, کانا تھا, عذابی میرا عذاب, ونذر اور نذر ڈرانا. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس معجزے کو خود مانگا, خود اس کو ختم کر دیا, اللہ نے کیا کیا, عذاب بھیجا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. انا بے شک, نہ ہم نے, بے شک ہم نے, ارسلا بھیجا, نہ ہم نے, علیہم ان پر, صیحۃ واحدۃ ایک چنگاڑ, ایک زور کی آواز ان کے اوپر آئی. فکانو, پھر واولفو سب, کانو ہو گئے, کا حشیمن کا جیسے کہ, حشیم روندی ہوئی باڑ, محتضرن
باڑ لگانے والے کی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ، یہی لکھا ہے نا؟ نہیں، باڑ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمیں اردو میں یہ نہیں پتا۔ جسٹ اے مومنٹ، سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ قمر، آیت نمبر، اچھا اس کو کہا جاتا ہے باڑ۔ ایک جسٹ اے مومنٹ، گھاس، گھاس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اصل میں بہت تھوڑا سا ٹف ٹرم ہو گئی۔ ایک ہی سیہا، ایک ہی چنگاڑ، پھر واولی وہ سب ہو گئے کا جیسے کہ حشیمن روندی ہوئی گھاس، منتظرن گھاس لگانے والے، یعنی کسان کی گھاس ایسی جس کو کوئی روند کر چلا گیا، روند کے چلے گئے یعنی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئی، چورا چورا ہو گئی۔ تو وہ ایسے ہو گئے چورا چورا جیسے کہ کسی نے گھاس کو روند کر چلا گیا ہو، یعنی اللہ نے اس قدر ان کے اوپر عذاب۔ اور سوچے وہ آواز کتنی ڈیسیبل کی ہوگی کہ ان کے دل ول سب پھٹ گئے تھے، بالکل کانوں پہ پڑی، کان کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اتنی زور کی آواز ان کو مطلب آواز کے عذاب سے ان کو مارا گیا۔ بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے علیہم ان پر صیحتن چنگاڑ، واحدتن ایک ہی چنگاڑ، کوئی بڑے لمبے چوڑے انتظام نہیں ہوئے، کیا کیا؟ بس ایک زور کی آواز ہوئی، فکانو پھر واولی پوسب کانا ہو گئے کا جیسے کہ حشیمن روندی ہوئی گھاس، منتظرن گھاس لگانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ وَلَقَدْ یعنی اللہ کے اللہ رب العزت کے معجزے کو ان لوگوں نے جھٹلایا، اس کا قتل کر دیا، تو اللہ نے بھی ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اب دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھی مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں، وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق یقیناً یسرا آسان کر دیا نا ہم نے القرآن قرآن کو، اور بے شک آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو لیے ذکری نصیحت کے لیے، فہل پھر حل کیا ہے کوئی من سے مدکر نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے، اور یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے جو اس کو پڑھے اور اس سے نصیحت لے لے؟ پہلے اتنا کرتے ہیں، اب یہاں پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ جائے، ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک قوم کے بعد ایک کنکلیوڈ کر رہے ہیں آیت کو، کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی دو لیول ہے قرآن کے، ایک ہے ذکر اور ایک ہے تدبر، ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر۔ تذکر جو ہے نصیحت کا لیول ہے، اور تدبر ہے جو غور و فکر کا لیول ہے۔ یہ جو لیول ہے ذکر کا، نصیحت کا، اس سب کے لیے آسان کر دیا اللہ نے۔ اس کے لیے کوئی بہت ہائی فائی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، مولانا بنیں گے تبھی اس قرآن کو سمجھ پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو قرآن کو کھولیں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے، اتنا آسان اللہ رب العزت۔ ہاں البتہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا نصیحت ہے، ان تمام چیزوں کو نکالنا وہ علماء اور فاضل اور ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر کون سی ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی؟ آل کلیئر رائٹ؟ ظاہری طور پر ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ آسان بھی باتیں سمجھ آنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نصیحت کے لیے تو ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن۔ ایک مرتبہ نہیں کہا، 4 مرتبہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے، قرآن میں نہیں بلکہ اسی سورہ میں، کہ ہم نے تو آسان کر دیا اس کو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ میں ان کو نصیحت دے دوں، میں ان کو اس قرآن کو سمجھا دوں، میں اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کو سنوار دوں، میں ان کو شعور عطا کر دوں، میں ان کے معاملات کو درست کر دوں؟ تو اللہ رب العزت اس قرآن کو آسان اس لیے کیا ہے کہ بندے نصیحت حاصل کر کے زندگیوں کو آسان کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی آسان ہو ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ اللہ اپنی قرآن کے ذریعے سے اس کی زندگی کو آسان کر لے۔
کتنے معاملات ہیں, کتنی پریشانیاں, کتنی مشکلات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا, اب اس پریشانیوں کو ڈیل کرنے کا اور اس کو جھیلنے کا طریقہ کہاں سے سکھایا جائے گا؟ اسی کی کتاب سے. ورنہ تو لوگ ڈپریشن میں, اینزائٹی میں اور اس میں پاگل ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اگر اللہ کی کتاب نہیں ہوئی, اللہ کا ذکر نہیں ہوا, تو وہ کیا ہو جائیں گے, اپنے آپ کو کیا کر لیں گے, برباد کر کے رکھ دیں گے. دیکھیں لوگ کیسے شراب کے نشوں میں پڑ جاتے ہیں, کیسے لوگ غلط طریقوں پر چلے جاتے ہیں, اسی وجہ سے کیونکہ وہ اللہ سے دور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے غموں کا علاج, غموں کا مداوا اس قرآن میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتاً فوقتاً خوشیاں دیتے ہیں, لیکن زندگی کی اصل غم ہے, یاد رکھ لیں. یہ زندگی غم کا نام ہے. وہ بیچ بیچ میں خوشیاں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ رینیو ہو جائے, دوبارہ سے مشین چلنے لگے. بار بار لگاتار غم نہیں دیا جاتا, بیچ بیچ میں سے خوشی اس لیے, ہاں, تاکہ ری اسٹارٹ کر سکے ہم, ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا, ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہاں جی, چلیں اب ہم آتے ہیں نیکسٹ نبی کے اوپر. یہ رسول ہے, رسول لوط علیہ السلام. کذبت, جھٹلا دیا, قوم نے, کس کی؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا, بن نذر, نذر کو یعنی آگاہ کو, آگاہی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھٹلا دیا قوم لوط نے نذر کو یعنی ڈراوے کو, یعنی جو نصیحت کی جا رہی تھی اس کو جھٹلا دیا. انا, بے شک ہم نے, ارسلا, بھیجا, نہ ہم نے, علیہم, ان پر, کن پر؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر, حاصباً, پتھروں کی بارش. حاصبہ کہا جاتا ہے پتھروں کی آندھی یا پتھروں کی بارش کو, اللہ سوائے آل لوط, لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا اور باقی سب کے اوپر کیا ہو گئی؟ پتھروں کی بارش ہو گئی. نجیناہم, نجی, نجات دے دی, نہ ہم نے, ہم ان کو, ان کو, آل لوط کو, ہاں, لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی کو, نجینا, نجات دے دی ہم نے, ہم ان کو, بسحرن, سحری کے وقت, سحر میں, صبح صبح سحری کے وقت ان سے کہہ دیا گیا کہ تم اپنی بستی چھوڑ کے چلے جانا کیونکہ تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے. تو وہ رات نکل گئے اور کہا تھا پیچھے مڑ کے بھی مت دیکھنا, اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دینا, وہ بھی کیا ہے, عذاب میں رہنے والی ہے. تو وہاں پر پھر بعد میں ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی, پتھروں کی آندھی چلی, بارش ہو گئی. نعمتن, نعمتن, بطور انعام, یعنی ان لوگوں کو بچا لیا بطور انعام. نعمتن, نعمت کے طور پر, من اندنا, من سے, اندی پاس, نہ ہمارے, ہمارے پاس سے نعمت کے طور پر ہم نے سحری کے وقت آل لوط کو نجات دے دی, بچا لیا. کذالک, اسی طرح, نون, ہم, جزا, بدلا دیتے ہیں, من, جو شکرا, جو شکر گزار ہوتا ہے, جو شکر کرتا ہے اس کو ہم اسی طرح سے بدلا دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. وَلَقَدْ, اور لقد, البتہ, تحقیق, یقیناً, بے شک, اور بے شک, انذرا, اس نے ڈرایا, ہم, ان سب کو, بطشتنا, بطشہ, بطش یعنی پکڑ, ہاں, بطش سے یعنی پکڑ سے, نہ ہماری, ہماری پکڑ سے ان سب کو ڈرایا تھا. کس نے؟ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا کہ میرا رب تمہاری پکڑ کرے گا اگر تم اس طریقے کے گناہ میں ملوث ہوگے. پھر واولی کو سب تمہارا شک میں پڑ گئے, بن نذر, ڈراوے سے, جو یہ پکڑ کے بارے میں ڈرایا گیا تو اسی کے متعلق ان لوگوں نے شک کیا, ان کو لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ شک میں پڑے رہے. پھر وہ سب شک میں پڑ گئے, بن نذر, ڈراوے سے. وَلَقَدْ, اور لقد, البتہ, تحقیق, راودوہ عن ضیفہ, راودو, انہوں نے, واو, ان سب نے, راودا, پھسلا دیا, اس کو, عن ضیفہ, اس کے مہمانوں کے بارے میں, انہوں نے پھسلانا چاہا, ٹھیک ہے. اور یقیناً, اور بے شک, ان سب نے پھسلانا چاہا, اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو, ان سے, ضیفی, ضیف یعنی مہمان, کی, اس کے مہمانوں کے بارے میں. فتمسنا, پھر, تمسا,
مٹا دیا نا ہم نے آیوناہم ان کی آنکھوں کو. آیون یعنی آنکھوں کو کہا جائے گا، ہم یعنی ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا. فذوقوا پھر واولف تم سب ذوقو چکھو عذابی میرا عذاب والنذر اور میرا ڈراوا. اب دیکھیں یہاں پر کیا کون تھے مہمان؟ یہ ہاں فرشتے جو تھے نا لوط علیہ السلام کے قوم میں بڑی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، بہت ہینڈسم بوائز بن کر آئے تھے. اب وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت لڑکے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ان سے نعوذ باللہ اپنی شہوت پوری کریں گے. تو لوط علیہ السلام نے منع کیا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، تمہارے لیے میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. یہ کون سا طریقہ نکال رکھا ہے تم نے کہ مرد مردوں سے شہوتیں پوری کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کے اوپر دھاوا بول دیا کہ بھائی نکالو اپنے مہمانوں کو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، پھر ان کے اوپر کیا کیا، بعد میں رات کے وقت عذاب بھی نازل فرما دیا. اور یقیناً پھسلانا چاہا ان سب نے اس کو، لوط علیہ السلام کو، ان کے مہمانوں کے بارے میں، ان کے مہمانوں کے، پھر تمسا مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، اور پھر تم سب چکھو میرا عذاب اور ڈراوا. آیت نمبر 38 وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور لقد یقیناً صبح صبح کی، ہم ان سب نے، بکرتن صبح سویرے، عذاب مستقر ایسے عذاب کی جو مستقل چلنے والا تھا، وہ لگاتار ان کے اوپر چلتا رہا. یقیناً صبح کی ان سب نے ایک صبح جو کہ عذاب میں مسلسل مستقل جاری رہی. فذوقوا پھر واولف تم سب، ذوقو چکھو عذابی میرا عذاب، والنذر اور ڈراوا. وَلَقَدْ اب آ رہا چوتھی بار، ہم نے بہت تھرڈ ٹائم آیا تھا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک اور یقیناً یسرا آسان کر دیا نا ہم نے القرآن قرآن کو للذکری نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل تو کیا ہے، من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. چلیں رپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاء آئے، آل فرعون فرعونیوں کے پاس، آل فرعون یعنی فرعون والوں کے پاس، نذر ڈرانا ڈراوا آیا، اور یقیناً آیا آل فرعون کے پاس بھی ڈراوا. کذبا جھٹلا دیا، واولف ان سب نے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، کلھا تمام کی تمام، سب کی سب نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر اخذ کیا پکڑ لیا نا ہم نے ہم ان کو، اخذ کرنا پکڑنا، عزیز مقتدر زبردست قوت والے کا پکڑنا. یعنی اللہ رب العزت اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ایک زبردست قوت والا، اقتدار والا جس طرح پکڑتا ہے ویسے ہی ہم نے ان کو پکڑ لیا. وہ راجا مہاراجا تھا نا، تو اللہ نے بھی بتایا کہ تم سے اوپر بھی ایک راجا اور مہاراجا ہے، جس کو تم اپنے آپ کو جو بڑا بنتے ہو نا، تمہارا رب تمہارے اوپر ہے. زبردست اقتدار والے کی پکڑ والا ہم نے پکڑا. ٹھیک ہے، ان سب کو زبردست پکڑا. اکفارکم خیرن کیا کفارن کفار کافر، کم تمہارے، خیرن بہتر ہے، من سے، اولائکم ان لوگوں سے، ام یا لکم تمہارے لیے، براعت ہے یعنی کہ کوئی چھٹکارا ہے، فی الزبر کتابوں میں، تمہارے لیے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے کتابوں میں. یہ مشرکان مکہ سے کہا جا رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے کافر اور وہ کافر میں کوئی فرق ہے؟ سب تم ایک سے ایک بڑھ کر ہو. یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ کفار تمہارے بہتر ہیں؟ اولائکم جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے، ان سب سے تمہارے کافر بہتر ہیں، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے کتابوں میں؟ یہ تم نے کہاں سے سوچ رکھا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ جیسے وہ پکڑ میں آئے ویسے تم بھی نافرمانی کر کے پکڑ میں آنے والے ہو. کیا کافر تمہارے بہتر ہے، کیا تمہارے کفار تمہارے کافر بہتر ہیں ان سب لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا برات لکھ دی ہے زبر میں کتاب میں؟ ام یقولون ام یا
یا وہ واؤ سب قولو کہتے ہیں نانو ہم جمیعن ایک جماعت ہے منتصر اپنی مدد کرنے والے یعنی بدلہ لینے والے. ہم تو ایک بہت بڑا جتھا ہے, ہم کیا کر لیں گے اپنا بدلہ خود لے لیں گے, جب عذاب آئے گا نمٹ لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جب ہوگا دیکھا جائے گا, جب مریں گے تب دیکھا جائے گا. کچھ نہیں دیکھا جاتا, یہ سب بڑی بڑی بولنے والی بات ہے جو اپنی زبان سے لوگ نکال لیتے ہیں. ایسے ہی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہے, جب عذاب آئے گا سب نمٹ لیں گے. جب فرشتے آئیں گے نا عذاب کے تب ہم ان سے نمٹ لیں گے. 19 ہے نا, بس 19 ہی تو فرشتے ہیں, تو کیا کرنا ایک ایک سے تم لڑ لینا, باقی سب سے میں لڑ لوں گا. کیا کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں, یہ جو اپنی مطلب طاقت پر غرور, یہ ہم زیادہ لوگ ہیں, ہماری اولادیں زیادہ ہیں تو ہم تو کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کا کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے کتاب میں, ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں نجات مل کے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ تم سارے کے سارے کیا ہونے والے ہو, انہی کی طرح. جس طرح ان کو برباد کیا گیا, ان پر عذاب آیا, تم پر بھی عذاب آنے والا ہے. کیا کفار تمہارے بہتر ہیں ان سب لوگوں سے, یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا لکھ دیا ہے زبر کتاب میں, یا تم وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہے جو کیا ہے, ہاں بچا لیں گی, یعنی اپنے آپ کا بدلہ لینے والی ہے. چلیں ریپیٹ کریں اتنا, پھر آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 45. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سا ان قریب, یا وہ ہزمہ ہزیمت پانے والے ہیں, یعنی شکست پانے والے, ہارنے والے ہیں. کون؟ یہ جو اترا رہے ہیں ہم بہت بڑا جتھا ہے, ہم ہی غلبہ پائیں گے, ہم ہی اپنا بدلہ لیں گے. اللہ نے فرمایا جلد ہی وہ شکست پا جائیں گے, جلد ہی ہزیمت ہوگی ان کو, جلد ہی وہ ہار جائیں گے. کون؟ الجمع, یہ جتھا جو اپنی تعداد پر غرور اور گھمنڈ کرتا ہے. اور یا وہ واو نون سا واو لام یا ولی پھر جائیں گے. الدبر, پیٹھوں کے بل, جب میدان جنگ میں کھڑے ہوں گے اور جب یہاں سے مسلمان وار کریں گے سب بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اور یہی ہوا بدر میں, یہ مسلمان جیت گئے, سارے شکست کھا گئے. ان قریب وہ ہزیمت دیے جائیں گے, شکست دیے جائے گا جتھا, اور وہ سب پھر جائیں گے. دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ, پیٹ کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, پھر جائیں گے پشتوں پر. بلکہ الساعۃ, قیامت کی گھڑی, موعدہم, موعد وعدہ کر دی گئی ہے, وعدے کے وقت ہے, ہم ان سے اس چیز کا وعدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ یقیناً ہو کر رہے گی. ان کے وعدے کے وقت وہ قیامت کی گھڑی ہوگی. بلکہ الساعۃ, قیامت کی گھڑی, موعد وعدہ کر رکھی گئی ہے, ہم ان سے, والساعۃ ادھا وامر, والساعۃ اور قیامت کی گھڑی, ادھا زیادہ سخت ہے, بہت سخت ہے, وامر اور بہت ہی کڑوی ہے. مرو کا مطلب ہوتا ہے کڑوا ہونا. ٹھیک ہے, وہ دن بہت زیادہ بٹر ہے, بہت کڑوا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, کون سا؟ قیامت کا دن. اس میں کسی بھی قسم کے لطف اندوزیاں نہیں ہیں, کسی بھی قسم کے آنکھوں کی نرمیاں نہیں ہیں, کسی بھی قسم کے دل کے بہلاوے نہیں ہیں. کیا ہے؟ بہت سخت دن ہے اور بہت کڑوا دن ہے وہ قیامت کا دن. اور گھڑی قیامت کی, سا کہا جاتا ہے گھڑی کو, آر, اور گھڑی زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ کیسی ہے؟ کڑوی ہے. ان المجرمین, ان بے شک, المجرمین مجرمین, فی ضلال, وہ گمراہی میں پڑے ہیں, وسعور اور جنون میں پڑے ہیں. اب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ مجرمین کیسے ہیں, وہ تو اب بھی دنیا میں کیسے ہیں؟ گمراہی میں پڑے, انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو قیامت کی کوئی تیاری نہیں, موت کی کوئی تیاری نہیں ہے. مجرم لوگ دلالن, گمراہی میں ہیں, وسعور اور جنون میں پڑے ہوئے ہیں. یوم یسحبون فی النار, یوما جس دن, یا وہ وانو سب صحابہ گھسیٹے جائیں گے, ورڈ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یوما جس دن, یا وہ وانو سب, اور یہ پیسے وہ گھسیٹے جائیں گے, فی الناری آگ میں, جس دن وہ سب گھسیٹے جائیں گے آگ میں, علی وجوہہم, ان کے چہروں پر, یعنی ان کو الٹا کھینچا جائے گا, ان کے چہروں کے بل انہیں جہنم میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا. اور جس دن وہ سب گھسیٹے جائیں گے آگ میں, ان کے چہروں پر, ان کے چہروں کے بل, ذوقوا, اور کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا, واو الف تم سب ذوقوا,
चखो, मस्सा सकर, छूना दोजक का, सकर एक और नाम है दोजक का, सकर दोजक का छूना, अब दोजक तुम्हें छुएगी, उसकी आंख तुम्हें छुएगी। जू को तुम सब चखो दोजक का छूना, अब दोजक का छूना तुम्हें चखेगा। जिस दिन वो सब घसीटे जाएंगे आग में उनके चेहरों के बल, और कहा जाएगा कि तुम सब जायका चखो दोजक के छूने का। सकर, जहीम, साइर, ये सब दोजक के नाम है, अलग अलग जहन्नम के नाम है। आयत नंबर 49, इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिकदर, इन्ना बेशक, ना हमने, कुल्ला हर, शैइन चीज, बेशक हमने हर चीज को, खलका पैदा किया है, तख्लीक किया है, ना हमने उसको बिकदर, उसकी कुदरत, उसके अंदाजे के साथ, उसकी तकदीर के साथ। हर चीज की एक तकदीर है, हर चीज का एक अंदाजा है, अल्लाह ने उसके साथ उसको पैदा किया। वमा अमरुना, व और माँ नहीं, अमरुना हमारा हुक्म होता, इल्ला रहा है इसीलिए माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा, और नहीं हमारा हुक्म होता है, इल्ला सिवाय, वाहिदतुन एक ही हुक्म, कलमहिन, कलमहिन बिल बसर, कलम ही लम कहा जाता है झपकने को, ब्लिंक का, जैसे कि झपकना, बिल बसर आंखों का, पलक झपकना हम कहते हैं ना, तो वही कहा गया, कलम हिम बिल बसर, पलक झपकने के मानिंद हमारा काम हो जाता है। कोई हमें बहुत वक्त नहीं लगता किसी भी काम को, आजाब देना हो, जन्नत में जा डालना हो, जहन्नम में डालना हो, हिसाब किताब लेना हो, दुनिया और आखिरत की तकलीफ करनी हो, आसमान बनाने हो, जमीन बनाने हो, तुम्हें पैदा करना हो, किसी भी चीज को हमें वक्त नहीं लगता, हम क्या करते हैं, पलक झपकने की मानंद वो काम कर देते हैं, है ना। और इससे पहले क्या पढ़ा था, कुन फयाकून, हम कहते हैं हो जा तो वो हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह को कोई बहुत मेहनतें नहीं करनी पड़ती, जस्ट वो कहता है और काम हो जाता है। और नहीं हमारा हुक्म होता सिवाय एक ही हुक्म, जैसे कि पलक का झपकना, आंखों का झपकना। वलकद अहलकना अशियाकुम, वह और लकद यकीनन अलबत्ता तहकीक, अहलका हलाक कर दिया, ना हमने, अशिया, शिया का प्लूरल है, अशिया जमातों को, कुम तुम्हारी, तुम्हारी बहुत सी जमातों को, तुम्हारे बहुत से गिरोह को हम हलाक कर चुके हैं। अभी पढ़ा ना, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सोलेह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सबकी कौमों को क्या किया, हलाक कर दिया। और यकीनन हलाक कर दिया हमने तुम्हारी गिरोहों को, बहुत से गिरोहों को। फहल मिन मुद्दकिर, तो है क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला, मुद्दकिर नसीहत हासिल करने वाला, करने वालों में से, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वालों में से। यानी इतनी हलाकतों के बाद, इतने आजाब देखने के बाद, क्या अब भी तुम्हारी अकल ठिकाने आई या नहीं आई। कोरोना का पूरे 2 साल गुजर गए, अकल ठिकाने आई या नहीं आई। अल्लाह का अजाब था वो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजी हुई आजमाइश थी वो। अगर इसके बाद भी तुम नहीं सुधरते तो समझ जाओ तुम्हारे दिल क्या हो चुके हैं, सख्त हो चुके। अब ये किसी भी किस्म की नसीहत हासिल नहीं करे। कैसे लाखों लाशें हमने देखे अपनी आंखों से, एक के बाद एक के बाद एक एक दिन में 5-5 मैयतें देखी हैं। और अगर उसके बाद भी दिल सख्त रहे, इस दुनिया में उलझे रहे, तो इसका मतलब हमारे दिल ही क्या हो गए हैं, मुर्दा पड़ गए हैं। अब इनके ऊपर कोई नसीहत क्या करेगी, असरअंदाज नहीं होगी। और यकीनन हलाक कर दिया हमने कितनी ही तुम्हारी जमातों को, तुम्हारी बस गुरोहों को, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वालों में से इन हलाकतों को देखने के बाद। आयत नंबर 52, वकुल्ल शैइन, व और कुल्ला हर चीज, कुल्ला हर शैइन चीज, फ़अलूहु फ़िज़ ज़ुबुर, फ़अलू वाव उन्होंने, फ़अला किया है हु उसको, जिसे फिर जुबुर, जुबुर सहीफों में, और हर चीज उन्होंने किया है जिसे सहीफों में। वकुल्ल सगीरिन व कबीरिन मुस्ततिर, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि जो भी उन सब ने अमल किया है वो जुबुर, जुबुर हमने कहा था आपको सहीफे, सहीफे यानी बुक्स, उनकी किताबों में लिख दिया गया। जो भी अमल किए वो सारे के सारे किताबों में लिख दिए गए, नामा अमाल में लिख दिए गए। वकुल्ला सगीरिन, पहले यहाँ ये देखें, वकुल्ला शैइन, और हर चीज, वाह उन सब ने, फाला किया है उसको,
फिर जुबुर वो जुबुर में है, सहीफों में है, किताबों में है। वकुल्ला शैइन वकुल्ला सगीरिन व और कुल्लू हर, सगीरिन छोटा, व कबीरिन और बड़ा, मुस्ततिर सतर से बना है, सतर मतलब रिटन लिखा हुआ, सतरों में लिखा हुआ, ठीक है, लाइन, सतर कहा जाता है लाइन को, ठीक है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, छोटा हो या बड़ा सब लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि तुम छोटा करोगे तो ये तो छोटा है, बहुत पैटी है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं। छोटे से छोटा, मिसकाल जर्रा, जर्रे के बराबर का वजन का भी है, वो भी लिख दिया जाएगा, चाहे नेकी हो चाहे बदी, सब कुछ लिखा जा रहा है। और हर छोटी और बड़ी बात को लिख दिया है, मेंशन कर दिया किताबों में। इन्नल जी नामा अमाल में सतर कर दिया, लिख दिया। इन्ना बेशक, अल मुत्तकीना मुत्तकीन परहेजगार, फी जन्नात बागात में होंगे, व नहर और नहरों में होंगे, जिसमें बह रहे हैं, बागात में बैठे हैं, कौन, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो गुनाहों से परहेज करते हैं, उनके लिए जन्नत और नहरें हैं। फी मक़अदी सिद्क़िन, फी में मक़अद बैठने की जगह, जगह में, सिद्क़िन कैसी, सच्ची जगह में, इंदा मलीकिन इंदा पास, मलीकिन बादशाह के पास, और कैसा बादशाह, मुख्तदिर इख्तिदार रखने वाला, तमाम पावर रखने वाले बादशाह के पास बैठे होंगे। अल्लाह अकबर, कितना जबरदस्त अल्लाह ने वो तोहफा दिया होगा कि जो मुत्तकी परहेजगार है वो सबसे ऊंचे बादशाह के पास। किसी के पास थोड़ा सा वो होता है ना, देखें, थोड़ी सी ऊंची पहचान होती है, कितना इतराता है ना वो अपनी पहचान पर, मैं तो ये करवा सकता हूँ, मैं तो, मेरी पहचान इसमें कमिश्नर से मेरी पहचान है, कितना उसको गुरूर और फखर होता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और जिसकी पहचान अल्लाह रब्बुल इज्जत से हो जाए, अल्लाह अकबर, तो जो चाहे कर सकता है। ये तो फिर भी इसकी पहचान अगर कमिश्नर से तो इसी इलाके की होगी ना, दूसरे इलाकों की तो नहीं होगी। यहाँ पर तो रब्बुल कायनात से जिसकी पहचान हो जाए, जिसको वो अपना दोस्त बना ले, उसका मामला सोचे क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, कुछ बंदे ऐसे होते हैं मेरे कि वो देखने में बड़े खूबसूरत नहीं होंगे, वो देख, उनके कपड़े भी ऐसे कोई भारी भरकम नहीं होंगे, उनकी वज़ाकता से तुम्हें लगेगा नहीं कि ये तो बहुत गरीब शरीफ लोग दिखाई देंगे, और परागंदा कपड़े, और मतलब इतना उनके पास हाई फाई कोई वो नहीं होगा, लेकिन उनका मामला, उनका राब्ता अल्लाह से इस कदर मजबूत है कि जब अल्लाह के नाम पर हाथ उठा देते हैं, अल्लाह उनके हाथ को खाली रद्द नहीं करता। ये क्या है, ये रब मलिकिल मुक्तदिर से कांटेक्ट है, उससे राब्ता बनाना है। दुनिया के राब्ते कुछ काम नहीं आते जब अल्लाह कुछ खिलाफ करने पर आ जाए, ठीक है। तो राब्ते, पहचान और जो जो सोर्सेस लगाना है वो किसके जरिए से लगवाएं, अल्लाह के जरिए से लगाएं। वो तो रब्बुल कायनात है ना, वो बादशाहों का बादशाह, अहकमुल हाकिमीन है, हाकिमों का हाकिम है। उसकी जिससे पहचान हो जाए ना, उसका जिसके साथ दोस्ती हो जाए, तो समझ ले वो तो फिर हर काम कर सकता है, हर जायज काम क्या है उसके हाथ में हो जाता है। तो क्या कहा कि वो जो मुत्तकी लोग हैं वो कहाँ बैठे होंगे, सच्ची मसनदों, सच्ची जगहों पर, सच्चे मकदों पर, मुक्तदिर बादशाह के पास, कुदरत वाले बादशाह के पास वो सारे के सारे बैठे होंगे। कौन, जो मुत्तकी हैं। और मुत्तकियों का साथ अल्लाह ना दुनिया में छोड़ता है ना आखिरत में वो छोड़ेगा। बहुत जबरदस्त कंक्लूजन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया सूरह का। ठीक है, रिपीट करें जल्दी से।